الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اس ہفتے آن لائن اور آف لائن جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1 ایک بہت اہم سوال ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ دے کر یہ کہہ دے کہ بیٹا تمہارا حصہ ختم ہو گیا، اب تم کو میرے مرنے کے بعد میری باقی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، تو کیا یہ اسلام میں درست ہے؟ اور کیا یہ بیٹا اپنے والد کے انتقال کے بعد دوسرے وارثین کے ساتھ باپ کی باقی پراپرٹی میں اپنے حصے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور کیا یہ بیٹا دوسرے وارثین کے ساتھ باپ کی بقیہ پراپرٹی میں حقدار ہوگا؟ وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ دیتا ہے تو یہ باپ کی طرف سے گفٹ اور تحفہ ہوگا۔ باپ کا اپنے بیٹے سے یہ کہنا کہ بیٹا تمہارا حصہ ختم ہو گیا، اب میرے مرنے کے بعد تم کو میری بقیہ پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا، باپ کی یہ صراحت اور وضاحت کالعدم اور لغو ہوگی۔ اس سے بیٹے کا حصہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد باپ کے دیگر وارثین کے ساتھ باپ کی بقیہ پراپرٹی میں حسب حصص شرعیہ حقدار ہوگا اور وہ دیگر وارثین کے ساتھ اپنے حصے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 دلی سے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرے رشتہ دار میں ایک لڑکی ہے جو ایک کمپنی میں جاب کرتی ہے، اس کا کسی غیر مسلم سے تعلق ہو گیا تھا، اس نے اس غیر مسلم لڑکے سے شادی بھی کر لیا ہے، وہ لڑکا مسلمان بھی ہو گیا ہے، مگر جاننا یہ ہے کہ کیا اس غیر مسلم لڑکے کا نکاح کے بعد ختنہ کرانا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ختنہ کرانا سنت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ ایک مسلمان کو ختنہ ضرور کرانا چاہیے۔ بڑی عمر میں بھی ختنہ کرایا جا سکتا ہے، درد وغیرہ بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے انجیکشن نکلے ہوئے ہیں کہ اگر وہ انجیکشن دے دیے جائیں تو درد کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ لہذا دریافت کردہ صورت میں نان مسلم لڑکا جو مسلمان ہو گیا ہے نکاح کے بعد، اس کو ختنہ کرا لینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں کراتا تو ختنہ نہ کرانے کی وجہ سے نکاح کے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوال نمبر 3 اگر بیوی اپنے شوہر کو پیار میں بھائی کہہ دے تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نکاح تو نہیں ٹوٹے گا بھائی کہنے کی وجہ سے، لیکن میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بہن نہیں کہنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے، بلکہ پیار و محبت میں کوئی اور نام رکھ لینا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ایک ہمارے مسلی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو گود لیتا ہے تو کیا وہ گود لینے والا اس بچے کے نکاح کے موقع پر نکاح نامے میں والد کی جگہ اپنا نام لکھ سکتا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ متبنہ یعنی جس بچے کو گود لیا گیا ہے، جس بچے کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس کے نکاح کے موقع پر والد کے خانے میں اڈاپٹر گود لینے والا اپنا نام نہیں لکھ سکتا، لکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس بچے کا جو اصلی باپ ہے اسی کا نام لکھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں، مثلا کوئی بچہ مسجد میں ملا، کوئی بچہ روڈ پہ ملا، اس کو گود لے لیا گیا، اگر ایسے بچے کا نکاح ہوتا ہے تو چونکہ اس کے باپ کا اور اس کے والد کا پتہ نہیں ہے، تو ایسے بچے کے والد کے خانے میں کیا گود لینے والا اپنا نام لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا، بلکہ وہ گارجین کے خانے میں اور ذمہ دار کے خانے میں اپنا نام لکھ سکتا ہے، والد کے خانے میں اپنا نام وہ نہیں لکھ سکتا۔ سوال نمبر 5 ایک وائی فائی مشین لگانے کے لیے اپنی بلڈنگ کی چھت رینٹ پر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ ایکٹ جس کو ACT بھی کہا جاتا ہے، ایسی وائی فائی کی مشین لگانے کے لیے اپنی بلڈنگ کا چھت رینٹ پر اور کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ چونکہ وائی فائی لوگ 2 مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وائی فائی کا استعمال کر کے غلط چیزیں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں۔ جو لوگ وائی فائی کا استعمال کر کے غلط چیزیں دیکھیں گے اس کے مجرم وہ ہوں گے، اس کے گنہگار وہ ہوں گے۔
رینٹ پہ دینے والا اس کا گنہگار اور اس کا مجرم نہیں ہوگا، لہذا دے سکتے ہیں، دینا جائز ہے۔ سوال نمبر 6، ایک امپورٹنٹ سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ عصری اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن لون لینا اسلام میں کیا حکم رکھتا ہے؟ عصری اور دنیاوی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن لون لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ لون میں سود کا لین دین پایا جاتا ہے اور سود کا لین دین اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہائر ایجوکیشن لینا چاہتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ایڈمیشن اور اپنا داخلہ ایسے کالج میں کرائے اور ایسی یونیورسٹی میں کرائے جس کے اخراجات کو افورڈ کر سکتا ہو، اور اگر وہ کالج کے اور یونیورسٹی کے اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ غریب ہے تو زکوٰۃ وغیرہ لے کر اپنے تعلیمی اخراجات کا انتظام کر لے اور ایجوکیشن لون لینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ سوال نمبر 7، اگر کسی غریب کا انتقال ہو جائے اور وہ بالکل قلاش اور مفلس ہو تو اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا زکوٰۃ کے پیسے سے مسلمان کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صحت کے لیے غریب کو مالک بنانا ضروری ہے اور اس کو قبضہ دینا ضروری ہے، اور دریافت کردہ صورت میں غریب مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اس کے اندر قبضہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، میت قبضہ نہیں کر سکتا، اس لیے زکوٰۃ کی رقم سے غریب میت کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حلال پیسے سے، زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے پیسے سے، امداد کے پیسے سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ سوال نمبر 9، غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ وضاحت سے بتائیں، ایک بھائی کا سوال ہے۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور بہتان کہتے ہیں کہ کسی کی جانب ایسی برائی کی نسبت کرنا اور کسی پر ایسی برائی کا الزام لگانا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے اور بہتان بھی گناہ کبیرہ ہے، مگر بہتان کا گناہ غیبت سے بڑھا ہوا ہے۔ مسلمان کو دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سوال نمبر 10، ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اور کھانا کھا لینے کے بعد پہلے خود اٹھنا چاہیے، پہلے دسترخوان اٹھانا چاہیے؟ شریعت کی روشنی میں جواب دیں۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھایا جائے، اس کے بعد خود اٹھا جائے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی کوشچن ہے، کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کا جواب انشاءاللہ جمعرات کو دیا جائے گا۔ Like, comment, and subscribe.